السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، عصر بعد کے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم مشہور جرنیل صحابہ کا تذکرہ کریں گے، اور یہ وہ جرنیل صحابہ ہوں گے جو عشرہ مبشرہ کی لسٹ سے باہر کے ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، ان کے علاوہ جو اور مشہور جرنیل صحابہ ہیں انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اور اس لسٹ میں آپ سے سوال کروں، سب سے پہلا نام آپ لوگوں کے ذہن میں کس صحابی کا آتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے علاوہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں۔ تو ان 10 خوش نصیب صحابہ کی لسٹ کے بعد جرنیل صحابہ کی فہرست میں سب سے پہلا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مسلمان کے ذہن میں آتا ہے۔ جب بات ہوتی ہے لڑائی کی، جہاد کی، جب بات ہوتی ہے میدان جنگ کی، جب بات ہوتی ہے دشمنوں سے مقابلے کی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ٹاپ لسٹ میں آیا کرتا۔ تو عصر بعد کے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے انہی کا تذکرہ انشاءاللہ آج کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو خود معلوم ہے ان کا نام کیا ہے، خالد، اور ان کے والد کا نام ولید۔ اور یہ ولید کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ ولید بن مغیرہ۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانتے ہوں، آپ نے سنا اور پڑھا ہو، تو بار بار مکہ والی زندگی میں ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں سر فہرست یہ بندہ ولید بن مغیرہ، اسی کے بیٹے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں۔ خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ، یہ 7ویں نسب میں جا کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، نبی کی طرف سے دیکھیں تو 8واں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے دیکھیں تو 7واں۔ مرہ جو ہے دونوں میں کامن ہے، مرہ کے 2 لڑکے، ایک کلاب اور ایک یقظہ، تو کلاب والے سلسلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یقظہ والے سلسلے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی کنیت ہے ابو سلیمان۔ ابو سلیمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ بیچ بیچ میں سوال کرتا رہوں گا میں آپ لوگوں سے، اور پچھلا جو ہو چکا نا اس کے بارے میں بھی پوچھتا رہوں گا اگلے دن، تبھی فائدہ ہوگا صحیح سے ہم لوگوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جیسے ابو القاسم ہے، ایسے ہی عرب کے لوگوں میں تقریباً ہر انسان کی کنیت ہوا کرتی تھی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے، بڑے بیٹے، ان کا نام سلیمان تھا، انہی کے نام سے ان کی کنیت تھی ابو سلیمان، یعنی سلیمان کے ابا۔ تو یہ ہو گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہوا، اور ان کے والد کا تعارف ہوا۔ اچھا، ان کے جو والد ہے ولید بن مغیرہ، بہت مالدار، اشراف قریش میں سے، قریش کے سرداروں میں سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پورا قریش مل کر کے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو غلاف لگاتا تھا
تو دوسری مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اکیلے غلاف لگاتے تھے، اتنے مالدار تھے۔ ایک مرتبہ پورا قریش مل کر کے، اور دوسری مرتبہ یہ اکیلے لگ، اسی لیے ان کو ریحانۃ قریش کہا جاتا تھا، یعنی قریش کی خوشبو ہے، یہ ریحانہ خوشبو کو کہتے ہیں، تو قریش کی خوشبو ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ابا کو یہ ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ ان کی ماں جو تھی لبابہ بنت حارث، کیا نام؟ لبابہ بنت حارث، اور یہ بہن ہے کس کی؟ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی۔ اور میمونہ بنت حارث کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المؤمنین۔ اس حساب سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ بیوی کی طرف سے بھانجے ہوئے نا جی، سالی کے بیٹے، سالی کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بھانجا ہوتا ہے نا۔ تو اس حساب سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتے ہیں؟ بھانجے ہوتے ہیں۔ لبابہ بنت حارث ان کی ماں کا نام تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 21 یا 22 سال کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 عیسوی میں، ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2023۔ تو 571 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور 592 کو 592 کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ بڑے ہوئے، باپ نے تربیت کی تھی، ماحول وہی تھا کہ بھائی بہادری سکھائی جائے، اچھی تربیت کی جائے، اور جو ہے شجاع اور بہادر بنایا جائے تاکہ میدان جنگ میں جا کر کے مقابلہ کرے، اور مختلف طرح کی چیزیں وہ عرب کے معاشرے کے لوگ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سکھاتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خوبیاں کیا تھیں؟ ایک تو شجاعت و بہادری، جو ہر بندہ جانتا ہے، جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام جانتا ہے وہ ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو جانتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز بہادری۔ دوسرے، یہ دکھنے میں جانتے ہیں آپ کس کی طرح لگتے تھے؟ کوئی بتائیں گے؟ دکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کون دکھتا تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حسن حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس کی طرح دکھتے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح۔ خاندان ایک ہی ہے۔ عمر بن خطاب بعض دفعہ لوگوں کو ایسے اچانک نظر پڑتی، لوگوں کو بعض دفعہ ڈاؤٹ ہو جاتا تھا یہ خالد ہے یا عمر ہے، کیونکہ باڈی بلڈر بھی تھے، ہٹے کٹے تھے، تندرست تھے، شجاع اور بہادر تھے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا، چہرے مہرے میں بھی تقریباً جو ہے ملتے جلتے تھے، خاندان ایک تھا، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بڑے مشابہ تھے، مشابہت رکھتے تھے، دونوں ایک دوسرے کا فیس رکھتے تھے۔ بڑے فیاض تھے، سخی، خرچ کرنے والے، مالدار تھے ہی، تو جب کسی پر خرچ کرتے تھے دل کھول کر خرچ کرتے تھے، دیکھا جائے گا آگے کا۔ آج بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، تو دل کھول کر خرچ کرتے تھے، یہ ان کی صفت تھی۔ ایسے ہی جب کبھی مشورے کی بات ہوتی تھی نا تو بڑی حکمت والے تھے، بڑی حکمت کے ساتھ کوئی مشورہ دیتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میدان جہاد کے ماہر تھے، آپ جانتے ہیں۔ اور باپ نے جو تعلیم دی تھی نا، جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس معاشرے کے، تو اس معاشرے میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فصاحت و بلاغت کے بڑے ماہر تھے، عربی زبان پر بڑا کنٹرول تھا، بڑا ملکہ تھا، پورا ایک دم بہترین گفتگو کرتے تھے۔ جیسے کوئی انگریزی بڑی بہترین بولتا ہو نا تو اس کو ہم جو ہے آنکھ نکال کر کے دیکھیں کتنی اچھی انگلش بول رہا، تو ایسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، اچھی اچھی عبارتیں، اچھے اچھے جملے جب بولتے تھے تو اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے۔ اب زندگی دیکھتے ہیں کہ پہلے کی زندگی کیسی تھی اور بعد کی زندگی کیسی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو اسلام لانے سے پہلے ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات کتابوں میں نہیں ہیں، اس لیے کہ گویا کہ جیسے گمنام رہے ہیں۔ لیکن ان کا جو ہے نام کہاں سے آتا ہے؟ کس جنگ سے؟ جنگ احد سے۔ جنگ احد سے اس لیے کہ قریش کی طرف سے جو لشکر آیا تھا 3000 کا، اس 3000 کے لشکر میں جو لشکر کے حساب سے ترتیب ہوتی ہے بھائی آگے کا، پیچھے کا، رائٹ کا، لیفٹ کا، تو رائٹ والے جو کمانڈر تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
رائٹ کی طرف سے. اور تقریباً جنگوں میں اگر کمانڈر نہ رہے ہوں، کمانڈر ان چیف جس کو سپہ سالار بولتے ہیں، اگر وہ نہ رہے ہوں تو اکثر و بیشتر رائٹ میں ہی یہ قیادت کرتے تھے، لیڈر کیا کرتے تھے، یعنی اس طرف سے حملہ کرتے تھے، رائٹ کی طرف سے. تو جنگ احد میں یہ طاق میں تھے کہ کس طریقے سے موقع ملے اور میں جو ہے پورا چکر کاٹ کر کے آؤں اور مسلمانوں پر حملہ کر دوں. جانتے کس راستے کی تلاش میں تھے؟ میدان جنگ کے بڑے ماہر تھے، پورا لوکیشن دیکھ لیتے تھے، پورا میپ ان کی نظروں میں، ان کے ذہن و دماغ میں ہو جاتا تھا کہ یہ جہاں جنگ لڑی جا رہی ہے نا، یہ کس طریقے کا رقبہ ہے، کیا ایریا ہے، کیسا ہے. تو میدان احد جو لوگ دیکھیں جانتے ہیں کہ ایک طرف پورا پہاڑ ہے، 6-7 کلومیٹر کا پورا پہاڑ ہے، بیچ میں میدان احد ہے، اس طرف مدینہ کی آبادی تھی اور اس طرف جو ہے باغات وغیرہ تھے. تو ایک طرف آبادی، ایک طرف پہاڑ، ایک طرف جو ہے باغات اور اس طرف کا ایریا خالی. تو اب اگر پیچھے سے حملہ کرنا ہو تو پورا احد پہاڑ کا چکر کاٹ کر کے آنا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے، اب ظاہر سی بات ہے نبی تو نبی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فراست، ان کی سمجھ، ان کی عقل اپنی جگہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، ان کی سمجھ اپنی جگہ، کہاں دونوں کا مقابلہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی پہاڑی پر جسے جبل رومات کہا جاتا ہے، وہاں 50 تیر اندازوں کو رکھ دیا اور کہا کہ جب تک ہمارا اگلا آرڈر نہ آ جائے، اگلا آرڈر آنے تک تم اس جگہ کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑو گے. دیکھو کہ ہمارے جسم کی بوٹیاں کی جا رہی ہیں تب بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑو گے. ہم جنگ جیت گئے ہوں تب بھی نہیں چھوڑو گے، ہم جنگ ہار گئے ہوں تب بھی نہیں چھوڑو گے جب تک کہ ہمارا اگلا آرڈر نہ آ جائے. 50 تیر اندازوں کو رکھ دیا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا لیڈر بنا دیا. اس طرف سے حملہ کرنے کی 3 مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوشش کی. اب آپ تصور کریں کہ گھوڑے سے جانا ہے، 6 کلومیٹر کا لمبا پہاڑ، پورا پیچھے کا ایریا کاٹ کر کے آنا ہے، اس طرف سے پھر آ کر کے حملہ کرنا ہے. ان 50 تیر اندازوں نے ان 300 لوگوں کا بھرپور مقابلہ کیا. 300 لوگوں، ان کی قیادت میں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 300 لوگ تھے رائٹ کی طرف. تو 3 مرتبہ اس 300 کے لشکر کو ہرایا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا. اور جب قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچی، شروع میں حضرت حمزہ، حضرت حنزلہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت جو ہے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور دیگر صحابہ کے حملوں کی وجہ سے جب بھگدڑ مچی قریش کے لشکر میں اور عورتیں بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئیں اور ان 50 تیر اندازوں کو یہ لگا کہ ہم جنگ جیت گئے، تو یہ سوچا انہوں نے کہ نبی کا آرڈر یہیں تک تھا کہ جنگ جیت گئے ہو تو چھوڑ دو. تو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. حالانکہ جو لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر وہ سمجھا رہے تھے نہیں ابھی نبی کا آرڈر نہیں آیا، جگہ مت چھوڑو. لیکن ان کو لگا جنگ جیت گئے، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب کیا ہوگا، ادھر سے کون آئے گا، نبی کی بات یہاں تک تھی، چھوڑو جگہ چھوڑ دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے. حملہ کیا 4تھی مرتبہ، اور اس مرتبہ جب حملہ کیا تو مسلمان بوکھلا گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ چھوٹ گئی جہاں تیر اندازوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا، مقابلہ کر رہے تھے، چھوڑ دیا جگہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے پیچھے سے جا کر کے حملہ کیا اور اس طریقے سے مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، مل گئے، سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کون ہے سامنے آ رہا. بھگدڑ مچ گئی. نتیجہ یہ ہوا 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. اور بظاہر جو جنگ مسلمان جیت رہے تھے وہ ان تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری، ان کی فراست سمجھ کی وجہ سے بظاہر مشرکین یہ جنگ جیت گئے. یہ ایک ہے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے غزوہ احزاب میں بھی رہے، لیکن اور کوئی اس حوالے سے تفصیل نہیں ملتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ بوجھ کے مالک تھے. ان کے ایک بھائی تھے ولید، ان کے ابا کا نام بھی ولید ہے، ان کے بھائی کا نام بھی ولید ہے. تو اس حساب سے ان کے بھائی ولید بن ولید ہوئے. ہمارے یہاں پورے علاقے میں اگر کسی کا ایک نام ہے تو ہم گھر والے نہیں رکھتے. یہاں گھر میں باپ کا نام بھی وہی ہے، بیٹے کا نام بھی وہی ہے. نہیں، نیا یونیک نام ہم تلاش کرتے ہیں نا، اور یونیک نام کے چکر میں نہ جانے کون سا نام رکھتے ہیں. بہرحال تو ولید جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور ولید کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ولید، خالد بن ولید جیسا بندہ، اتنا چالاک اور ہوشیار بندہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، مجھے تعجب ہے.
اور پھر یہ پیغام پہنچایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی ولید نے، اور پھر یہیں سے ان کے ذہن میں پہلے سے تھا، چل رہا تھا، ماحول دیکھ رہے تھے کہ مسلمان سب کچھ ہونے کے باوجود اپنا دین نہیں چھوڑ رہے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن اس پیغام کے بعد ان کے دل کی دنیا بدلی اور پھر وہ اسلام لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کون ملے؟ عمرو بن عاص اور عثمان بن ابو طلحہ یا عثمان بن طلحہ، یہ دونوں ملے، یہ تینوں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان تینوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہماری گود میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تینوں نا جانتے، عمرو بن عاص ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آگے ہوگا، خالد بن ولید کو جانتے ہیں آپ، اور عثمان بن طلحہ یہ وہ صحابی ہیں کہ قیامت تک جن کے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی رہنے والی ہے۔ یہ وہی صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی اور کہا کہ جو امانت ہے وہ امانت دار کے حوالے ہونی چاہیے، اور کہا کہ یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ باقی رہے گی، یہ چابی تمہارے خاندان۔ تو یہ تینوں جگر کے ٹکڑے مکہ کے اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اب اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی جنگوں میں شرکت کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ سب سے پہلی جنگ ہے جنگ موتا، اس ایک جنگ کا ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے، بس باقی جنگوں کا ہم تفصیلی تذکرہ نہیں۔ یہ جنگ وہ ہے 3000 مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کہاں؟ رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ روم بادشاہ کی طرف سے قیصر جو تھا اس کی طرف سے ایک گورنر تھا، اس نے ایک مسلمان قاصد کو، ایمبیسیڈر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا اور کہا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان کا کمانڈر بنایا، کہا یہ شہید ہو جائیں تو جعفر کمانڈر، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمانڈر ہوں گے، اور وہ شہید ہو جائیں تو جس کو مسلمان چاہیں اپنا کمانڈر بنا لیں گے۔ اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے، 3000 کا لشکر، اور ادھر رومیوں کا لشکر کتنا بڑا تھا؟ 1,00,000 میدان میں اور 1,00,000 بیک اپ کے طور پر پیچھے موجود، 2,00,000 کا لشکر ہے رومیوں کا۔ کیا حیثیت ہے؟ خالی اگر 1,00,000 دوڑ جائے تو 3000 کو قیمہ بنا کر کے رکھ دیں، خالی دوڑ جائے، حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن آپ تفصیل دیکھیں، پہنچے، لڑائی شروع ہوئی، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کا تذکرہ آگے ہم کریں گے، وہ بھی جرنیل صحابہ میں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، علم اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، 80 سے 90 زخم لگے ان کو، تذکرہ ان کا بھی ہوگا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے، ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آگے ہوگا۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لیکن اس کو بتانے سے پہلے یہاں میدان کا منظر دیکھیں کہ جھنڈا مسلمانوں کا گر گیا ہے، تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے ہیں۔ اب کون کمانڈر ہوگا؟ نبی نے کچھ نہیں کہا تھا، ایک صحابی نے پرچم اٹھایا، اور اس صحابی نے پرچم جب اٹھایا اعلان بھی کیا، اور اس اعلان کے بعد مسلمانوں کا اتفاق ہوا کہ یہ پرچم اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ پرچم، وہ جھنڈا، وہ علم لیا اور میدان میں کود پڑے۔ جانتے یہ کہ بعد دیگرے ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی۔ کہا میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، اور 9 تلواروں کے ٹوٹنے کے بعد میرے ہاتھ میں ایک چھڑی کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، صحابہ کے درمیان آپ تھے، آپ نے کہا زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید کر دیے گئے، اور اب مسلمانوں کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا ہے، اور اب اللہ رب العالمین اپنی اس تلوار کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ وہیں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا، یعنی وہ اللہ کی تلوار ہیں۔ اور اس اللہ کی تلوار نے کیسے کام کیا؟ 9 تلواریں ٹوٹی، شام ہوئی، دستور یہ تھا رات میں لڑائی نہیں ہوگی، شام ہوئی، جنگ بند ہو گئی، صبح کا منظر آیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشویش میں مبتلا ہو گئے، کیا کیا جائے کہ 3000 کے لشکر کو دانش مندی، عقل مندی یہ کہ بچا لیا جائے، ورنہ یہ 1,00,000 کا پلس ایک اور 1,00,000 یہ لشکر ہم مسلمانوں کو کچل کر کے رکھ دے گا۔ دانش مندی اختیار کی، میں نے کہا بڑے چالاک تھے، بڑی حکمت کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے۔ فیصلہ کیا کیا جانتے ہیں؟ کہا صبح جب ہوگی تو رائٹ والے لیفٹ میں، لیفٹ والے رائٹ میں،
آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے۔ سوشل میڈیا نہیں تھا کہ پہلے سے پلان کر کے جائیں کہ فلانے جو ہے یہ ان کا جو ہے ویک پوائنٹ کیا ہے، ان کا جو ہے اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے، یہ لشکر، یہ چہرے، کون سے چہرے والے آگے ہیں، کون سے چہرے والے پیچھے، نہیں۔ 3000 کا لشکر ہے، کون پہچانتا ہے کہ کل آگے کون تھا، آج آگے؟ کمانڈر کو پہچانے گا، کمانڈر کے بعد والا جو ہے اس کو پہچانے گا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اس کو پہچانے گا۔ دانش مندی اختیار کی کہ رائٹ والے جو ہے لیفٹ میں، لیفٹ والے رائٹ، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے، اور جنگ کی ترتیب پوری بدل دی۔ میدان میں پہنچے، اور میدان میں جب پہنچے تو رومی ہکا بکا ہو گئے، لگتا ہے ان کو مدد پہنچ گئی ہے، لگتا ہے نیا جو ہے، نئی جو ہے کوئی فریش ٹیم آ گئی ہے ان کے پاس جو ہمارے اوپر حملہ کرے گی۔ اور ایک دانش مندی کیا کی جانتے ہیں؟ لشکر کو تھوڑا 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 پیچھے کرتے رہے۔ یہ ایک چال تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ جب پیچھے ہونے لگے تو رومیوں نے یہ سوچا کہ یہ پیچھے اس لیے جا رہے ہیں کہ لگتا ہے ان کا ایک اور لشکر پیچھے کھڑا ہے جیسے ہمارا ہے، یہ پیچھے جائیں گے، ہم ان کا پیچھا کرتے کرتے جو ہے آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ بارگی کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ ادھر خالد بن ولید پیچھے ہٹاتے رہے، ہٹاتے رہے، ہٹاتے رہے، اور اپنے لشکر کو بچا لے گئے، اور ادھر رومیوں پر کیا ہے، ان کے دلوں پر رعب و دبدبہ اور خوف ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا بغیر کسی نتیجے کے لڑائی ختم ہو گئی، اور رومیوں کے دل پر مسلمانوں نے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خوف ڈال دیا، اور واپس مدینہ بحفاظت پہنچ گئے۔ یہ ایک تدبیر، یہ ایک حکمت، یہ کہ پورے لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بچا لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کسی کو قتل کرنے سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس پر اپنی ذات کا رعب و دبدبہ ڈال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا جانتے ہیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہا کہ میں 1 مہینے کی دوری پر رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا رعب، میرا دبدبہ دشمن کے دل پر ڈال دیتا ہے۔ یہ خوف اگر کسی کے دل پر آپ نے بٹھا دیا گویا کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہی کام کیا اور دشمن کے دلوں پر خوف بٹھا دیا۔ بہرحال اس کے بعد فتح مکہ میں بھی شریک رہے، رائٹ ونگ پر تھے۔ اس کے بعد جنگ حنین میں بھی شریک رہے، اس میں آگے والے لشکر میں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں شرکت ہوئی، مسیلمہ کذاب کو اسی میں مارا گیا۔ معرکہ یرموک ایک بڑی جنگ ہوئی، اس میں شرکت کی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں ہر محاذ پر کمانڈر اور سپہ سالار بن کر کے رہے، ہر محاذ پر، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین تھے، لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو یہ لگے کہ خالد جس فوج میں ہو وہ فوج ہار نہیں سکتی، کہیں ایسا نہ ہو ان کے عقیدے میں بگاڑ آ جائے۔ اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنی سمجھ کے مطابق سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا، ہٹا دیا ان کو، کہا کمانڈر نہیں رہو گے۔ بظاہر یہ فیصلہ بڑا عجیب و غریب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، ارے خالد بن ولید جیسے لیڈر کو، کمانڈر کو ہٹا دیا۔ آج ہمارے یہاں لوگ ظاہراً دیکھتے ہیں نا تو برا بھلا بھلا کیا کر رہے ہیں امیر صاحب، فلانے صاحب، ڈمکانے صاحب، ایسا کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار جو ہوتا ہے نا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو یہ زیادہ بڑی بات ہے، تو لوگوں کے عقیدے میں خرابی نہ آئے، اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت انہوں نے کی، اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی، اور کسی بھی جنگ میں وہ ہارے نہیں، کسی بھی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی، اور ان کو فاتح عراق کہا جاتا ہے، فاتح شام کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عمر جب 52 یا 53، بعض روایتوں میں 50، بعض روایتوں میں 55 سال کی ہے، جب پہنچی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سن 21 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حمص میں، شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں انتقال ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں نے کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں شرکت نہ کی ہو، ہر جنگ میں میں شریک رہا، میری آرزو تھی کہ اللہ مجھے میدان جنگ میں شہادت کا مرتبہ نصیب کرے، لیکن دیکھو خالد بن ولید جیسا جو ہے شجاع اور بہادر مجاہد جو ہے میدان کارزار، میدان جنگ کے بجائے بستر پر اس کو موت آ رہی ہے، جاؤ بزدلوں کو پیغام دے دو کہ اگر موت میدان جنگ میں جانے سے آتی تو خالد بن ولید اس کا سب سے پہلا حقدار تھا،
موت کا وقت مقرر ہے، موت کی جگہ مقرر ہے۔ میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی، میدان جنگ میں موت آ بھی جائے اسے شہادت کا مرتبہ کہتے ہیں، ورنہ اگر میدان جنگ میں جانے سے موت ہی آتی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بستر پر ان کا انتقال نہیں ہوتا بلکہ میدان جنگ میں ان کی شہادت ہوتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 3 شادیاں کی، 3 بیویاں ان کی تھیں، اور 3 بیویوں سے 5 بیٹے ان کے ہوئے، کوئی بیٹی ان کو نہیں تھی۔ یہ مختصر سا خاکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 4 میں سے 4 پیغام ان کی زندگی سے میں آپ کو دے کر کے بات ختم کروں۔ سب سے پہلی بات، اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تربیت ان کے باپ نے کی تھی اس سماج کے حساب سے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی۔ ان کا ایک بیٹا جنگ یرموک میں ان کے ساتھ شریک ہوا، ان کے ساتھ لڑائی کی، دونوں باپ اور بیٹے ایک ہی جنگ میں شرکت کی دونوں نے۔ تو اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ نمبر 2، سب کچھ دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا، چاہے آپ کتنے نیک کیوں نہ ہو جائیں، کتنے نیک کیوں نہ ہو جائیں نا، سب کچھ آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا۔ آخرت میں اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی لگا دی لیکن تب بھی شہید نہیں ہوئے۔ سب کچھ دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اور بتاؤں، اسی میں ایک بات آئی، ایک صحابی تھے اسیرم نام کے، اسیرم، کچھ نہیں کیا انہوں نے، کچھ بھی نہیں کیا۔ جنگ احد کے دن مسلمان ہوئے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، جنگ احد میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ سب کچھ دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ کوئی ابھی اسلام لایا، جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، کسی نے پوری زندگی لگا دی لیکن شہید نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا چاہے کرتا ہے، اس کے فیصلے میں خیر ہوتا ہے۔ تو سب کچھ آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا، آپ چاہے کتنے نیک کیوں نہ ہو جائیں۔ اور تیسری بات، تیسرا پیغام میسج یہ ہے کہ بزدلوں کی زندگی بیکار ہے، ہمت اور حوصلے والی زندگی گزاریں۔ ہمارے یہاں لوگ ہیں، ہر چیز میں ہم یہودیوں کی سازش ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں ہم فلانے پارٹی کی سازش ڈھونڈتے ہیں۔ ارے بھائی، فلانے پارٹی اور فلانے قوم کی سازش سے زیادہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ ہمت اور حوصلے سے زندگی گزاریں۔ اور چوتھا اور آخری میسج یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں موقع ملے ہمیشہ خود کو اللہ کے لیے وقف کر کے رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میری قربانی، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب جب پکارا گیا جنگ میں چلو، خالد بن ولید پہلی صف میں اور پہلی لائن میں نظر آئے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کے لیے خود کو لگا دو گے، اللہ تمہارے لیے بہت سارے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ رب العالمین ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینے اور ان کی زندگی کے جو پیغامات ہیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔